میرا قصور صرف یہ ہے کہ مجھے علی بڑا اچھا پڑھنا آتا ہے. مجھے لوگ بلا کے صرف علی سنتے تھے, مجھے لوگ بلا کے مجھ سے صرف حیدر کرار سنتے تھے. آپ دیکھ لیں آپ کے بریلویوں کے اندر بھی جتنی تقریریں یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے, کسی کا فوت ہو جانا اس نے کہنا یار انہوں بلا لو علی بڑا سونا پڑھتا ہے. بریلویوں میرا جہاں بھی خطاب ہوا انہوں بلاؤ علی بڑا سونا پڑھتا ہے, علی بڑا سونا پڑھتا ہے. میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. میں نے 3 سال تک گلہ نہیں کیا بریلویوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کریم اللہ آپ کو آباد رکھے. آپ واپس آئے, مہربانی شکریہ. میں نے یہ دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے اس میں میرا ساتھ دینا ہے پلیز. اچھا بات ہو رہی ہے کہ مجھے اہل سنت نے چھوڑ دیا, مجھے چھوڑ دیا انہوں نے. میں اس وقت یتیم ہوں کہ مجھے میرا سب کچھ اہل سنت تھا اور انہیں لگتا ہے کہ میں نے ان کے عقائد سے جو ہے نا وہ انحراف کیا ہے, میں نے ان کے عقیدے کے خلاف کیا ہے مجلس پڑھ کے. اور شان علی آپ کو پتا آج کل دور ہی ایسا ہے کہ علی علی, میں نے خطاب میں بھی کہا تھا کہ علی تو وہابی بھی کرنے لگ جائیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو شیعہ ہو گئے. تو یہ چل رہا ہے نظام. تو مجھے علی سے محبت ہو گئی جی. میں نے جب علی کو پڑھا تو مجھے علی سے محبت ہو گئی, مجھے علی سے عشق ہو گیا. اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے جی. میں نے جب تاریخ پڑھی تو مجھے علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. میں نے جب تاریخ پڑھی تو مجھے علی کے سوا کوئی نظر نہیں آیا. میں نے کتابوں سے پڑھ کے علی پڑھا, میں نے کتابوں سے پڑھ کے علی پڑھا. کچھ تو وہ تھا جو مجھے کتابوں سے ملا, کچھ وہ تھا جو کتابیں خود نہیں بتا سکتی. وہ ایسے مجھے آ گیا, بس وہ کیسے آ گیا مجھے نہیں پتا. وہ کوئی معرفت تھی, کچھ تھا کہ مجھے وہ آ گیا. یہ جو میں کہتے ہیں نا میرے ٹچ پہ گیا. اب میری وہ باتیں سننا, ٹچ پہ گیا, ٹچ. وہ نئی باتیں ہوتی تھی, وہ میں نے کسی مولوی کو کاپی نہیں کیا ہوتا تھا, میں نے کہیں کسی کتاب سے پڑھا نہیں ہوتا تھا. وہ بس ایسے تھا کہ مجھے کچھ آ جاتا تھا, وہ میں بیان کر دیتا تھا اور بلا جھجک کر دیتا تھا. وہی میرے خلاف استعمال ہوا. تو میں کمظرفی آپ کو آج بتانے لگا ہوں. کمظرفی یہ تھی کہ جب کسی کوئی اپنا, وہ کہتے نا چنگی مندی سجنا کولوں سواری خو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہووے اصل پریت جناں دی. میں نے 3 سال تک گلا نہیں کیا بریلویوں, میں نے 3 سال تک تمہارا گلا نہیں کیا. ذلیل ہوتا رہا ہوں تم سے, ذلیل ہوتا رہا ہوں. معافیاں بھی مانگی اس میں نے, معافیاں بھی مانگی, سب کچھ میں نے کر کے جب میں ہار گیا نا, اور پھر مجھے بلڈ کا کینسر ہوا, مجھے بلڈ کا کینسر ہو گیا. بیماری میں تو معاف کر دیتے ہیں یار, لیکن تم اتنے جوگے نہیں ہو. میں نے وہ جو ختم نبوت والی مار کھائی ہے نا, ختم نبوت والا جو مجھ پہ حملہ ہوا نا, وہ میں نے بریلویوں تمہارے لیے نہیں کیا تھا, وہ میں نے حضور کے لیے کھائی تھی مار. وہ میں نے حضور, وہ بتا دوں آپ کو واقعہ, وہ بتا دوں ختم, وہ جو اس میں کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت نے مار کھا دی ہے, وہ میں آپ کو سنا دوں واقعہ اگر آپ کہتے ہیں. سن لیں پھر, وہ بھی سن لیں, وہ بھی آپ ثبوت کے ساتھ. آئیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. تب بریلوی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مجھے, تب بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. میں نے اپنا علاج خود کروایا. میرے ادھر ٹانکے لگے ہوتے تھے, یہ دیکھیں. اس حال میں تقریریں کرتا تھا, نہیں یقین تو جائیں چندر کوٹ ننکانہ صاحب, پوچھیں وہاں پہ. اس حال میں تقریریں کرتا تھا, مجھے تب بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. مجھے بریلویوں کی یہی بات بری لگتی ہے, یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اگزامپل دوں, بابا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لبیک والے بابا جی, وہ کہتے ہیں کنٹینٹ نہ بھیجا یار. تو وہ نا جی آپ کو ان کی بات بتاؤں کہ ان کے جنازے میں کتنا رش تھا, ان کے جنازے میں کتنا رش تھا, مر گیا لوگ. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جتنے لوگ جنازے میں تھے نا, اگر اتنے لوگ بابے رضوی کے ساتھ ہوتے نا, ساتھ کوڑی دیں دے. بریلوی تو زندہ مانتے ہی اسے ہیں جو مر جائیں جی. یہ ان کے جنازوں کے رش بتاتے ہیں. زندوں کے ساتھ اگر اتنے بندے بابے دے نال ہوندے نا تے اج دین تخت تے ہوندا. ہائے کنے کے نال سن. اچھا میں بات بتا رہا تھا, یہ بھاگ جاتے ہوتے ہیں جی, یہ بھاگ جاتے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, میرے اوپر حملہ ہوا, میں آپ کو ایگزامپل دوں, نہیں ثبوت لو. ننکانہ صاحب کے ساتھ گاؤں ہے 562 یا 563 گاؤں کا نام ہے. اس کے باہر ایک دکان ہے نائی کی, خالد اس کا نام ہے. اس سے پوچھو جا کے کہ کیا تو نے علامہ اسد اللہ چشتی کو یہ نہیں کہا تھا کہ اے پنڈ مرزیاں دئی ایتھے ختم نبوت پڑھی ہونا تے نہ تینوں نکلن نہیں ہو دینا. اور پھر اس سے پوچھیں پھر چشتی صاحب نے کیا کیا تھا. میں پھر اتنے ختم نبوت پڑھی سی. ہاں جی جناب,
میں نے ختم نبوت پڑھی تھی۔ اچھا میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا کہ میں نے نا جی مجھے منع کیا گیا کہ تو ختم نبوت نہیں پڑھنی، میں نے جی وہاں پہ نا ختم نبوت پڑھی۔ اب جب میں نے ختم نبوت پڑھ لی نا، میں آپ کو پورا واقعہ نہیں سنانے والا کیونکہ وہ ایسا کہ کوئی وائلیشن وغیرہ نہ ہو جائے، چلے سنا دیتا ہوں۔ میں تقریر کر رہا ہوں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا خطاب تھا جی وہاں پہ پورا گاؤں مرزائیوں کا۔ انہوں نے مجھے کہا جی تے ختم نبوت نہ پڑھی، انہاں تینوں نکلن نہیں دیا۔ میں نے وہاں پہ ختم نبوت پڑھی، اور جب میں نے ختم نبوت پڑھی نا تو میں جب خطاب کر کے نکلا تو ایسے روڈ تھا سنگل، میں جا رہا ہوں تو مجھے لگا سامنے دور، مجھے لگا موٹر سائیکلاں کھلوتی ہیں موٹر سائیکلاں، تو میں نے بائک روک لی، موٹر سائیکل پہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تیری گڈی دا کرایہ نہیں دے سکتے، میں نے کہا یار میں نے موٹر سائیکل دا رینٹ دے دیا جی میں آ جاؤں گا ختم نبوت کے لیے تو میری جان بھی حاضر، میں جی جناب چلا گیا۔ اچھا وہ واپسی کا بتا رہا ہوں، میں نے موٹر سائیکل کی لائٹ میں مجھے لگا ڈاکو چور ہوں گے، میں نے وہیں پہ بریک مار دی۔ اب میں نے موٹر سائیکل موڑی نا جب، تو جدھر سے میں آ رہا تھا نا ادھر سے مجھے لگا کہ بائکیں آ رہی ہیں کافی ساری، میں خوش ہو گیا، میں کہا یس، کیوں؟ میں نے کہا یار ڈاکو 4-5 ہوں گے تو یہ اتنے سارے لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، ان کو تو نہیں روک سکیں گے نا، یہ محفل سن کے آ رہے ہیں۔ اب میں نے بائک کا صرف ہینڈل موڑا ہے، پورا بائک کو نہیں موڑا، صرف ہینڈل ایسے کیا تو ادھر سے فائرنگ ہوگی، وہ میری گولی لگ گئی، ادھر سے فائرنگ ہوگی، وہ لگی تو میں گر گیا۔ وہ پھر صورت تھوڑی سی قائم ہوئی نا، ایسے تھوڑا ہوش آیا، تو ہوا کیا یار آسان خطا ہو گیا، ایسے نہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ایسے انہوں نے مجھے اٹھایا ہوا، میری کان پٹی پہ انہوں نے رکھی، مجھے کہتے ہیں کیا کہ ہو حضرت مسیح موعود او۔ میں نے پھر اونچی آواز میں اس لیے کہا کہ شاید میری کوئی آواز سن لو، میں نے کہا میں تا لعنت پانا سر ہم زیادہ تھے نالے اس تے منن والے تھے، میرا مصطفیٰ سچا۔ وہ پھر پہلے میری ادھر پڑی، کوئی ڈانگ سوٹا ہوئے، کوئی ایڈی زور دی وجی میں منہ پار ڈگ پیا، پھر انہوں نے مجھے بڑا مارا، یعنی میں پھر ایسے لیٹا رہا، وہ پھر میں بے ہوش ہو گیا، ہوش آئی تو ہاسپٹل میں تھا، میرے یہ سر میں یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ میری تصویر ہے، یہ سر میں میری ہڈی نہیں ہے، یہ میرے سر میں یہاں پہ ہڈی نہیں ہے، یہاں پہ ہڈی نہیں ہے، یہ تصویر ہے، ٹانکے لگے ہوئے تھے، اور میں جب اٹھا ہوں نا ادھر پٹی تھی میرے ایسے لیٹا ہوں، ایسے لیٹا ہوتا تھا، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ انگلیاں، اور یہ میرا ہاتھ کی یہ پلیٹیں ہیں اس میں، یہ میں پلیٹ والی بھی لگا دیتا ہوں اگر وہ وائلیشن نہ ڈال، میرے وائلیشن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی میرا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میرا ہاتھ یہاں سے، یہ پلیٹیں ہیں، مجھے وہ مار کے پھینک گئے جی، مجھے مار کے وہ پھینک کے چلے گئے۔ اس کے بعد ہاسپٹل میں مجھے ہوش آئی، انہوں نے پوچھا جی کتنے، میں نے کہا جی مجھے میری مسجد میں لے جاؤ۔ اب آپ کو بریلویوں کی مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات، انہوں نے کہا جی مولوی تقریریں نہیں کر سکتا، تو میں مسجد میں جب ایسے لیٹا ہوں نا جا کے، ابھی دوسرا دن تھا غالباً، تو مجھے انہوں نے مسجد والوں نے آ کے کہا جی مولوی صاحب اپنا بندوبست کرو جی، ساڈا مولوی آ رہا ہے اس جمعے، اور میں کہا یار مینوں ٹھیک ہو لیندے یار، مینوں ٹھیک ہو لیندے یار، میں کتنے جاواں گا سامان چک کے، اسی تو پہلے ٹرائیاں دینے ہیں مولوی بیچارے، ہم پہلے ٹرائیاں دیتے ہیں جی، پہلے مسجدوں میں جا کے نا ہم علماء ہمارے پہلے ٹرائیاں دیتے ہیں، پہلے ہم ٹرائیاں دیتے ہیں، پھر کہیں جا کے مسجد لب دیے تو میں کتنے لے کے جاواں گا سامان، تو مجھے انہوں نے جواب دے دیا۔ اب کوئی مزے کی بات بتاؤں، میں پھر خود اٹھا جی، اب میرا اللہ جانتا ہے میں نے وہ کیسے کپڑے، کوئی نہیں تھا میرے پاس کوئی نہیں تھا جناب، میں اکیلا تھا، میرا اللہ تھا میرے ساتھ، میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، بازو ایسے ٹوٹے ہوئے میرے، میں ایسے اٹھا، میں نے خود کپڑے بدلے، وہ تکلیفیں میرا اللہ جانتا ہے، میں نے برش کیسے کیا، میرے منہ کیسے دھویا، میری انگلی یہ ٹوٹ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، میں نے کیسے منہ دھویا، میں نے کیسے ایسے منہ دھویا میں نے، اور میں نے پھر وہ فون بھی لڑکے کو کہا، میں نے کہا یار، وہ لڑکا آتا تھا عرفان ساتھ والے گھر کا، مجھے پانی شانی پلانے، دوائی شوائی دینے، مجھے دیکھ کے تو اٹھ گئے ہو، میں کہا ہاں جی اٹھ گئے، وہ دوائی شوائی والا اس سے میں نے کہا فون ملا، علامہ عظمت صاحب کے پاس اکاڑے تقریر کرنے گیا، میں پیدل چل کے رستے میں، میں نے لوگوں کا، میں نے کہا یار مجھے وہاں پہ وہ رکشے پہ بٹھا دو، لاری اڈے چھوڑو، تو وہ محلے والے مجھے کہتے ہیں وہ مولوی صاحب تو تو بندے مارنا سے لبتے پھرتے ہیں، او لاری اڈے اڑا جاتا ہے، ننکانہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں بس میں بڑا مشکل سے چڑھا، میں آئے ربا، لیکن پھر اللہ نے اسباب کیسے پیدا فرمایا، وہ سنیے گا، کوئی نہیں تھا، ایسے لوگ دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، لوگ برکیاں ایسے توڑ کے میرے منہ میں ڈالتے تھوڑی سی، میں اسے چباتا رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، پھر اللہ نے اسباب کیسا لگایا، اگلے دن میں جب نکلا ہوں نا، حملہ مجھ پہ ایک اور ہو گیا، یہ ختم ہے، یہ میں آپ کو واقعہ نہیں سنا، یہ بس دیکھ لیں، یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں تقریریں کرتا تھا، میں نے اپنا پورا علاج خود کروایا، تقریریں کر کے اپنی محنت سے، کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا میں نے کہ میرے علاج کے لیے میری مدد کر دو، میرے علاج میں میری مدد کر دو، کیوں؟ اب اکیلا تھا، بلڈ کینسر میں کیوں مانگا؟ کیونکہ میرے ساتھ بچے تھے، بلڈ کینسر میں اس لیے مانگا کیونکہ میرے پاس بچے
بچے تھے، اوپر سے میری تقریریں روک دی، میرا روزگار بند کر دیا بیچارے کا، ایک بلڈ کینسر، اوپر سے بے روزگاری، اوپر سے کرونا، اوپر سے ان مولویوں کا حسد۔ بریلویوں تو اللہ پوچھے گا، تو اللہ ضرور پوچھے گا۔ اب میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، میری دولت میں صرف، میرا قصور یہ ہے کہ مجھے علی بڑا اچھا پڑھنا آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا قصور صرف یہ ہے کہ مجھے علی بڑا اچھا پڑھنا آتا ہے۔ مجھے لوگ بلا کے صرف علی سنتے تھے، مجھے لوگ بلا کے مجھ سے صرف حیدر کرار سنتے تھے۔ اب دیکھ لیں آپ کے بریلویوں کے اندر بھی جتنی تقریریں یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھیں گے، کسی کا فوت ہو جانا، اس نے کہنا یار انہوں بلا لو، علی بڑا سونا پڑھتا ہے۔ بریلویوں میرا جہاں بھی خطاب ہوا انہوں بلاؤ، علی بڑا سونا پڑھتا ہے، علی بڑا سونا پڑھتا ہے۔ تو وہ مجھے علی پڑھ کے مجھے علی کے سوا آتا کچھ نہیں تھا شاید۔ تو میرا اللہ میں اگر ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں یہیں پہ اپنی ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں، اگلے پارٹ میں باقی کی بات کرتے ہیں۔ یہ اب یہاں تک آ گیا کہ غلطی ہوئی، میں اپنی قربانی بتا رہا تھا، میرے بیچ میں اگر واقعہ پورا سننا چاہتے ہیں نا تو بتائیے گا، میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا کہ میرے ساتھ اور کیا کیا کہاں ظلم ہوئے، کہ میرے ساتھ بہت ظلم کیے بریلویوں نے، لیکن میں ہمیشہ تنہا ہی رہا ہوں، میں ہمیشہ تنہا رہا ہوں، اکیلا ہی پھرتا رہا ہوں اور ان کے مسلک کا کام کرتا رہا ہوں۔ لیکن جب مجھ سے غلطی ہوئی تو انہوں نے میری قربانیاں نہیں دیکھیں، انہوں نے میری قربانیاں نہیں دیکھیں، میری محنتیں نہیں دیکھیں، اور انہوں نے مجھے نکال کے بے قدروں کی طرح مجھے پھینک دیا، مجھے نکال دیا۔ تو مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے، مجھے سپورٹ کرو۔ اس چینل سے میں اپنا درد آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت درد ہے، میں سارے درد یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا رہا مجھے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ میرا اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے، آواز رہے۔ اگلے پارٹ میں اگلی بات کرتے ہیں۔ شکریہ جی۔